بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مذہب اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ مذہب اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق گویا اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، لائف سٹائل اور طرز حیات وہ مذہب اسلام ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کی نظر سے مخفی ہو اور انسان کے لیے تعلیمات اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ بے حیائی کا فتنہ ہے، فحاشیت اور عریانیت کا فتنہ ہے، ننگا پن ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بھی واضح تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں۔ حیا اور پاک دامنی کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی مرد اور کوئی عورت باحیا ہے تو اس کی عصمت محفوظ ہے، اگر کوئی بے حیا ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرتی پھرو۔ روئے زمین پر خواتین میں، عورتوں میں سب سے زیادہ مقدس عورتیں اگر ہو سکتی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، آپ کے صاحبزادیاں تھی، صحابہ اکرام کی بیویاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہا کرو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ باہر نہ نکلا کرو۔ صحابہ اکرام کا بہت ہی مہذب معاشرہ تھا جس میں شرم اور حیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جن کے بارے میں اس طرح کا کوئی گندا خیال بھی اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں قرار پکڑی رہو، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے بے حیا ہو کر یا بے پردہ باہر نہ نکلو۔ آج کے زمانے میں بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کیا یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ صحابہ اکرام کو اور حضور کی بیویوں کو اور صحابہ اکرام کی بیویوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس کے باوجود انہیں یہ تعلیم دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو۔ اگر تمہیں کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے یا کسی مرد کو تم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم لوش دار لہجے میں بات نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات کرنے والا ایسا آدمی ہو کہ جس کے دل میں کوئی برا خیال ہو، اس کی نیت میں فطور ہو اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ حضور کی بیویوں سے کہا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو حضور کی بیگمات میں سے، حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو تم پردے کے ساتھ مانگا کرو، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہ مانگا کرو تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے۔ حجاب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے۔ بہت سارے نام نہاد مفکرین اور سو کولڈ انٹلیکچوئل آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں، میڈیا میں زور و شور سے اس بات کو مدعا بنایا جا رہا ہے کہ حجاب کا اسلام میں، قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ صاف اور واضح لفظوں میں حجاب کا اور پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی صاحبزادیوں سے، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، جلباب ڈال لیا کریں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ سید زادی ہیں، یہ معزز خواتین ہیں، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا پردہ یہ اسلامی تہذیب اور وراثت کا حصہ اور اسلام کا ایک لازمی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری روایات میں بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں ہے کہ اس کی کوئی چیز نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے، یعنی آپ نے ہتھیلی اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ایک روایت میں موجود ہے کہ میدان جہاد میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ غم کے عالم میں حیران اور پریشان میدان جہاد میں پہنچ گئی تو انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا۔ کسی صحابی نے ان سے کہا کہ ایسا میدان جہاد کا ماحول ہے اور تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اس کے باوجود تم شریعت کے اس حکم یعنی پردے پر اس قدر استقامت کے ساتھ جمی ہوئی ہو۔ وہ پردہ پہن کر اور چادر کے ساتھ میدان جہاد میں آئی تھی۔ انہوں نے بہت پیاری اور بہت ہی زبردست تاریخ ساتھ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ عاشیت اور عریانیت یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے، جہاں بے حیا ناچ گانے والیوں کو اور چست اور تنگ کپڑے پہننے والوں کو اہمیت دی جانے لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضور نے فرمایا کہ دو جہنمی قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان میں حضور نے دوسری قسم فرمائی کہ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، ان کے سروں پر اونٹوں کے کوہان کی طرح جوڑے بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہوں گی، دعوت نظارہ دے رہی ہوں گی، اور ایسی عورتیں وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آدمی سونگھ سکے گا۔ موجودہ دور میں اگر اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ حدیث گویا ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسلام میں حیا کی اہمیت کے ساتھ تلقین کی گئی ہے، مردوں کو بھی حیا کو اپنانے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حیا میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو ایک مرتبہ سمجھا رہے تھے کہ تم زیادہ حیا مت کیا کرو۔ حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ الحیاء خیر کلو، کہ حیا تو سراسر بلائی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ حیا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور بے حیائی یہ ظلم کا حصہ ہے، اسی طرح بے حیائی یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حیا جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور ایمانی کیفیت بھی انسان کی بلند مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سهم من سهام ابلیس من ترکها خوفا من اللہ آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ بے حیائی بد نظری یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو آدمی اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی ایمانی حلاوت عطا فرمائیں گے جو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اس بد نظری والی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں ان کی ایمانی کیفیت دن بدن ترقی کر رہی ہوتی، عبادت میں جی لگتا ہے، تلاوت میں چاشنی اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطریق قالوا یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالسنا قال فادوا حقها قالوا وما حقها قال رد السلام وغض البصر وارشد السائل وامر بالمعروف وانهوا عن المنکر۔ صحابہ اکرام راستے میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میں بات کرنی ہوتی ہے، ہمارا بیٹھنا مجبوری ہے، تو آپ نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی گزرنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، کوئی بھٹکا ہوا تو اس کو راستہ دکھا دینا، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور حیا ایک ایسی صفت ہے جو تمام تر نبیوں کی خصوصیت رہی ہے۔ ایک روایت ہے اربع من سنن المرسلین
الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہیں، ان میں سے ایک حیا بھی ہے۔ حیا یہ انسانیت کا زیور ہے، بطور خاص حیا یہ عورت کے لیے اس کی عزت کا اور اس کی عصمت کا محافظ ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس زیور والی صفت سے بالکل عاری اور خالی کر دیا ہے۔ چند لائکس حاصل کرنے کے چکر میں اور اپنے فالوورز بڑھانے کے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو نیم برہنہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ الدِّينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر مذہب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، بنیادی اخلاق کا حصہ ہوتا ہے، اور اسلام میں وہ چیز حیا ہے۔ بے حیائی سے اور آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی تریاق نہیں ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے سے اور باحیا ہونے سے انسان کو جو طاقت حاصل ہوتی ہے، پھر سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نور اور وہ روشنی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، حالانکہ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ، کہ انسان کا چہرہ وہ انڈیکس کی حیثیت رکھتا ہے۔ کتاب کے شروع میں، بکس کے شروع میں جو انڈیکس ہوتی ہے، پوری کتاب کے چیپٹر اسی انڈیکس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ انسان کا اور بطور خاص خاتون کا چہرہ انسان کے حسن کا اور نمائش کا یہ سب سے بڑا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ایسی خواتین پر لعنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورتیں ایسی خوشبو نہ لگائیں اور ایسی خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے جو مہکنے والی ہوں۔ اسی طرح بجنے والے زیور پہن کر خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جب کوئی خاتون خوشبو لگا کر یا بجنے والے زیور لے کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو بدباطن لوگوں کی نگاہیں ان کا طواف کرتی ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے غیر محرم مردوں سے مصافحہ کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور گویا یہ آج کا کلچر بن چکا ہے۔ اکبر الہ آبادی صاحب نے بہت پیارا شعر ارشاد فرمایا تھا، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ لہذا پردہ کرنا یہ اسلام کا لازمی حکم ہے، شریعت اسلامیہ کی تہذیب اور اس کی وراثت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔